خدا حال چھوڑ کر کے گزارش ہے آپ سے، کھانا جب کھلایا جاتا ہے جاتے ہیں اور مردوں کے جہاں مرد کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں، نہیں برابر لوگ رہتے ہیں، بیچاروں کو کھاتے کھاتے اٹھ کر کے کھانا لینے جانا پڑتا ہے، لیکن جہاں پر عورتیں کھانا کھا رہی ہوتی ہے جوان بھر بھر کے جاتے ہیں وہاں پر، اور اس کو بندی کو چاہیے نہیں پھر بھی جا کر پوچھتے کہ کھانا چاہیے آپ کو، اور ایسے لوگوں کے آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالنی چاہیے۔ یاد رکھیں جس شادی کے اندر تم کھڑے ہیں کسی غیر محرم لڑکی کو تم دیکھ رہے ہیں، اسی شادی کے اندر تمہاری بہن کو بھی کوئی دوسرا لڑکا تک رہا ہوگا۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا آقا نکالو مجھے نفس و شیطان کے شر سے بچا لو، گناہوں میں ڈوبا ہوا آقا میرے پیارے آقا صلی اللہ نکالو۔ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواز شادی سنت مبارکہ ہے، بعض اوقات فرض اور بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آج جو قوم مسلم کا حال ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کئی ساری حرام کاریاں، کئی ساری بدکاریاں، گانے بجانے، ڈھول تماشے آج ہماری شادیوں میں راغب ہیں۔ کچھ اوقات کچھ وقت پہلے شادی آبادی تھی، آج شادی بربادی ہو چکی ہے۔ اس لیے اب ایک سمپل سی بات، شادی کی جاتی ہے بے حیائی بدکاری کو روکنے کے لیے، انسان زنا کا مرتکب نہ ہو جائے اس لیے شادی کی جاتی ہے، لیکن اسی شادی کے ایک شادی کے اندر کئی ساری بدکاریاں، کئی ساری حرام کاریاں چل رہی ہیں۔ ایسے رسومات رائج ہو گئے آج کل ہماری شادیوں کے اندر جن کی کوئی اصل ہی نہیں، اور جو صرف اور صرف جو تو اپنی شہوت کی بات ماننا، اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آج لوگ نہ جانے کیسے کیسے رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دوست ملے، وہ مجھے ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک بندے کی شادی تھی تو اپنے دوستوں کو شادی کے کارڈ دینے کے لیے وہ گیا تو کارڈ ہی دے رہا تھا کہ لوگوں نے، اس کے دوستوں نے انڈے لے کر آئے اور انڈے پھوڑا پھاڑی چالو ہو گئے، انڈا مارا جا رہا ہے، اس کو کوئی انڈا مار رہا ہے، اس کو کوئی انڈا مار رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ میں کہتا ہوں یار تمہارے پاس بڑا پیسہ ہے، مانتا ہوں کہ دکھ رہا ہے تم انڈے پھوڑ رہے ہو، بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، لیکن ہم ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں جہاں پر کھانے کے لیے روٹی تک نہیں، اگر وہ انڈے تم اس کو لے جا کر دے دے، اس کے گھر میں آملیٹ بن جائے گا، بچے خوشی خوشی اس کو کھائیں۔ تم کپڑے پھاڑ رہے ہو، جانتا ہو تمہارے پاس پیسے، لیکن ہم ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، یہاں تک کہ اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں ہے، تم ان کو کپڑے لے جا کر کے دے دو، ان کا گھر بس جائے گا، اس بیچارے کو پہننے کو کپڑے مل جائیں۔ اور یہ ہے کیا؟ اس سے تمہیں ملنا کیا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ تم ضائع کر رہے ہو خدا کا اناج، خدا کا دی ہوئی چیز، خدا کی دی ہوئی نعمت کو تم جو تو پھینک کر کے، پھوڑ کر کے ضائع کر رہے ہو، اس کا تم سے حساب لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، بلائی کی ہوگی، وہ بھی بتا دی جائیں گی، ذرہ برابر اگر تم نے برائی کی ہوگی وہ بھی بتا دی جائیں گی۔ تم اس رب کے دی ہوئی نعمت کو ضائع کر رہے ہو، تمہارے گھر میں بے برکتی کیوں نہ آئے، تمہاری شادیوں کے اندر بربادی کیوں نہ ہو۔ ایسی شادیاں جن کے اندر اس طرح کے رسومات رائج ہے، کہیں انڈا پھوڑا جا رہا ہے، کہیں پر کیا تو کہیں پر کیا، ٹماٹے مارے جا رہے ہیں، کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں۔ اسلام ایسی شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان خصوصاً جاتے ہیں، کھانا جب کھلایا جاتا ہے جاتے ہیں اور مردوں کے جہاں مرد کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں، نہیں برابر لوگ رہتے ہیں، بیچاروں کو کھاتے کھاتے اٹھ کر کے کھانا لینے جانا پڑتا ہے، لیکن جہاں پر عورتیں کھانا کھا رہی ہوتی ہے جوان بھر بھر کے جاتے ہیں وہاں پر، اور اس کو بندی کو چاہیے نہیں پھر بھی جا کر پوچھتے کہ کھانا چاہیے آپ کو، یہ چاہیے آپ کو، کیوں؟ یہ صرف اور صرف نفس کی خواہش ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنے کو حرام قرار فرمایا، پر ایسے لوگوں کے آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں۔ ڈول بھاجے، میوزک بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، ناچ رہی ہے میری بہنیں، میری بھائی ناچ رہے شادیوں کے اندر۔ یہ
کیا ہے یہ سب؟ کیا یہ اسلامی شادی ہو رہی ہے؟ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے کانوں کے اندر اور آنکھوں کے اندر کیلیں ڈھکی ہوئی تھی جہنم کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آخر دنیا میں انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو فرمایا گیا کہ رسول اللہ یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے تھے، اور یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے تھے. یعنی گانے باجے سن رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے، غیر محرم لڑکی کو دیکھ رہے تھے اور اسے نظریں لڑا رہے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، غیر محرم لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جس شادی کے اندر تم کھڑے ہیں کسی غیر محرم لڑکی کو تم دیکھ رہے ہیں، اسی شادی کے اندر تمہاری بہن کو بھی کوئی دوسرا لڑکا تک رہا ہوگا، تمہاری ماں کو بھی کوئی دوسرا مرد تک رہا ہوگا، تمہاری بیوی کو بھی کوئی دوسرا مرد تک رہا ہوگا. کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. خدا را ان چیزوں کو، ان بیکار کے رسومات سے بچے. شادی کو سنت کے مطابق کرے، شادی کو اسلامی شادی بنائے. جو آج فی الوقت چل رہا ہے شادی بربادی بن گئی، واپس سے اس شادی کو آبادی بنا دیجیے. خدا را یہ سنت رسول ہے، اس سنت کو ادا کرتے وقت جو تم حرام کاریاں کر رہے ہو اس سے بچے. آپ اس سے بچے. غیر محرم لڑکی کو دیکھنا حرام ہے. شہوت کے غلبے میں آ کر اگر تم کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہو نا، یہی لڑکی تمہیں جہنم میں جا کر کے دھکیل دے گی. اگر میری بہن سن رہی ہے اس سے بھی میں کہنا چاہوں گا، اگر شہوت کے غلبے میں آ کر تم کسی مرد کو دیکھ رہی ہو، یہی مرد تمہیں جہنم کے ایندھن بنا دے گا، جہنم کے اندر دھکیل دے گا جا کر. خدا را ان بیکار کی رسومات سے بچے. ہلدی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہمارے دوست بتا رہے تھے ایک ہلدی میں گیا، اس ہلدی کے اندر اس بندے کے پورے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور صرف جانگا بچا ہوا تھا، انڈرویئر بچی ہوئی تھی، اور عورتیں بھی وہاں پر، مرد بھی وہاں پر. بے حیائی چل رہی، ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک فرض ہے چھپانا، اور کسی لڑکے کی کسی دوست کے سامنے بھی وہ نہیں جا سکتا. اور وہاں پر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، چوراہے پر اس کو بٹایا جاتا ہے، ہلدی لگائی جاتی ہے. کیا چل رہا ہے مسلمانوں؟ کیا چل رہا ہے؟ بڑا سخت ترین عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو شادیوں کے اندر، ہلدیوں کے اندر اس طرح کے کام کر رہے ہیں. خدا را ہاتھ چھوڑ کر میری گزارش ہے آپ سے، بچے ان ساری چیزوں سے. شادی کو سیدھی سادی بنا دے. جس طرح سنت کے مطابق شادیاں کی جاتی ہیں اس طرح شادیوں کو آپ کریں. اس طرح کے بے حیائی کے بدکاریوں کے کام کو انجام دیں. شادی کو سیدھی سادی بنائیں، بے حیائی سے بچے اور غلط رسومات سے بچے. جتنا شریعت نے ہمیں اجازت دی اس شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی کو آپ گزارنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر سنت کے مطابق شادی ہم کریں گے تو یہ باعث ثواب ہے اور جنت میں ہمیں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر غلط طریقے سے کریں گے تو یہ شادی ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے. خدا را ان بیکار کی رسومات سے بچے اور دوسروں کو بھی، دوست احباب کو بھی بچانے کی کوشش